اچھا شوہر بھی ہو. بیوی کو پیار دینے کے لیے اچھے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے. ہم پیار کرنے والا شوہر ڈھونڈنے کی بجائے ڈگریوں کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. ہم اچھی بہو یعنی اپنے بیٹے کے لیے اچھی بیوی ڈھونڈنے کی بجائے ہم کسی کی دولت پر نظر رکھتے ہیں. اس لیے ہم کسی شریف کی بیٹی شریف بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں وہاں کار بھیک میں نہیں ملے گی, وہاں جیز بھیک میں نہیں ملے گا, ہماری من مانی مرادیں نہیں ملے گی, اور اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہو. یاد رکھو, بیٹیوں کے لیے شوہر ڈھونڈو اور صرف شوہر ڈھونڈو, اور بیٹوں کے لیے صرف بیوی ڈھونڈو اور صرف بیوی ڈھونڈو. کہتا ہوں آپ لوگ ایسے نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. جلسے والے بھی جب جلسہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں یار مقرر صاحب کو بلاؤ تو جو سب سے بہترین محلے کا مکان ہے اس میں ٹھہراؤ جس میں سب سہولت. اچھی بات ہے, آپ کی محبت ہے, اور اکثر دعوت سیٹھوں کے یہیں رہتی ہے, نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام. بیچارے مقرر کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ہے, پیر صاحب کو پتہ نہیں رہتا ہے, لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ رہتا ہے. کاش کہ آپ لوگوں کا مال دیکھنے کی بجائے لوگوں کا کردار دیکھ کر لوگوں کے یہاں ٹھہرانا شروع کرتے تو ہم لوگوں کی زبان میں بھی کچھ تاثیر ہو جاتی. مقرر لوگ بیچارے تقریر کرتے کرتے مر جا رہے ہیں, اٹیک آ جا رہا ہے, لیکن پبلک سدھرتی نہیں, کیونکہ جو کھا کے آئے وہ بھی حرام کھا کے آئے, اور ہم لوگوں کو بھی لاتے ہو تو حرام کھلا کے لاتے. اللہ ماشاء, سب کی بات نہیں کرتا, ہر سیٹ حرام کماتا ہے ایسا بھی نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آج احتیاط ختم ہو گئی. آج ہم کردار دیکھ کر روزی روٹی دیکھ کر کے نہیں ٹھہراتے. سہولت, نرم گدہ ہے چاہے جہنم کی آگ کا بناؤ وہ نرم گدہ ہی چاہیے. اللہ کے بندو اپنی علماء کے ساتھ یہ ظلم تو نہ کرو. ارے دال روٹی کھلاؤ لیکن مقرر کو حلال کھلا کر کے لاؤ کہ اس کی زبان میں تاثیر ہے. 50,000 کی بجائے 5 روپے دے دو اس کو, لیکن حلال کے دو تاکہ وہ گھر لے جائے تو اپنے بچوں کو حلال کھلائے تو اس کے بچے بھی نیک رہیں اور تم بھی حلال کھاؤ. اور ایک بات یاد رکھنا, حرام کھاؤ گے کماؤ گے تو اتنا ہی کماؤ گے جتنا لکھا ہے. اللہ نے جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں کما سکتا. وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. ملنا اتنا ہی ہے, آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح. حرام سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا, حلال سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. بس فرق اتنا ہے, حلال کی نیت کرو گے, حلال کی نیت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی اور روزی بھی ملے گی. اور نیت کرو گے حرام کی, روزی تو ملے گی مگر رضا الہی نہیں ملے گی. ایک اچھا واقعہ یاد آیا, وہ بات کہنے سے پہلے ایک بات. محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک مرید آتا تھا, اس کا جوتا چوری ہو جاتا تھا. جب آیا چوری ہو گیا, جب آیا اس نے مرشد سے شکایت کی, حضرت میرا جوتا روز چوری ہوتا ہے. محبوب الہی سرکار نے فرمایا بیٹا اب تو جوتا جب اتارنا تو یہ نیت کرنا کہ جو چرائے میں اس کو حلال کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی توجہ ہے, میں جو کہہ رہا ہوں بہت توجہ ہے آپ کی, ٹھیک ہے اچھے سے سن رہے ہیں. آدھی رات سے زیادہ گزر گئی اس کے بعد بھی آپ سن رہے ہیں, مجھے اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے آپ یہ توقع مت کرنا کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سب جنتی اور جنت میں چلے جاؤ گے, یہ توقع ہم سے مت کرنا. اس لیے کہ ہم آپ کو دھوکہ دینے نہیں آئے, ہم آپ کو آئینہ دکھانے آئے. ورنہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک بار میرا شعر سن کر کے سبحان اللہ کہہ دو اور سب بے حساب جنت میں چلے جاؤ, لیکن ایسا نہیں کہوں گا. اس لیے کہ مجھے بھی مرنا ہے اور مجھے بھی قبر سے اٹھنا ہے. اور جو بے عمل اور بد عمل مقرر ہے ان کا تو حال ہی خطرناک ہے. ان کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جانا ہے. اس لیے ہمیں بھی خیال ہے اس کا. بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا, آپ بہت اچھے سے سن رہے ہو, اللہ کرے یہ محفل یادگار ہو, لیکن توجہ سے اور دل کے کانوں سے سن کر کے اس کو دل میں اتار لو. حلال لقمہ, اس کی برکت. محبوب الہی سے کہا حضور روز جوتا چوری ہو رہا ہے. مرشد نے فرمایا آج جب جوتا اتارنا تو کہنا کہ جو چرائے اس کے لیے حلال. اس دن جوتا چوری نہیں ہوا, نہیں کہ جوتا. اس نے کہا حضرت آج جوتا چوری نہیں ہوا. کہا بیٹا وہ جو چور تھا نا
روزانہ حرام کمانے کی نیت سے گھر سے نکلتا تھا، تو جیسی نیت کرتا تھا ویسی اس کو ملتا تھا. جب تو نے حلال کر دیا تو چونکہ اس کی قسمت میں اب حلال نہ تھا نا، کیونکہ وہ تو نیت کر چکا تھا حرام کی، اس لیے جو جیسی نیت کرتا ہے اتنا ہی پاتا ہے اور ویسا ہی پاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرید کے ساتھ سفر میں تھے. دونوں سفر میں، حالت سفر میں ایک مسجد نظر آئی، تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا بیٹا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا، تو ذوالنون مصری نے مرید سے کہا بیٹا ایک نمازی بھولا بھالا نورانی چہرے والا دکھ رہا ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں جماعت سے پڑھ لیتے ہیں اور اپنا سامان سنبھالنے کے لیے اس نمازی کو سونپ دیتے ہیں. تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اور ذوالنون مصری نے اس کو نمازی نورانی چہرہ بھولا بالا سمجھ کر اس کو بلایا کہ بھیا ہم نماز پڑھنے اندر جا رہے ہیں، ہمارا سامان سنبھالو، ہم مسافر ہیں. اس نے کہا بہت اچھا. جب یہ دونوں نماز پڑھ کے باہر نکلے تو سواری کے اوپر جو زین ہوتی ہے نا، زین گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی جاتی ہے، زین سمجھتے ہیں نا، اوپر کا جو حصہ جس پہ بیٹھتے ہیں، وہ زین غائب تھی گھوڑے کی. ذوالنون مصری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جس کو تو اللہ والا سمجھا تھا وہ کون نکلا؟ چور نکلا. لیکن اللہ والے لوگ، مسجد میں کوئی چیز اگر چوری ہو جائے، گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہو گئی اور وہاں سے نکل جاؤ، شور مت کرو. مسجد میں گم شدہ چیز کو ڈھونڈو مت، شور مت کرو، مسجد کو بدنام مت کرو، اللہ کے در کو بدنام مت کرو، اللہ کے گھر کو بدنام. کوئی چیز گم ہو گئی، تھوڑا بہت دیکھا نہیں ملا، چپ چاپ نکل جاؤ، اس سے زیادہ اللہ دے گا. انا للہ پڑھی. مرید کو کہا بیٹا جاؤ بازار سے زین خرید کے لاؤ، دوسری زین کی ضرورت ہے ہمیں، سفر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، خرید کے لاؤ. مرید گیا بازار میں، دیکھا کہ یہ نمازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی چوری کی ہوئی زین بیچ رہے ہیں. لیکن وہ تربیت یافتہ مرید تھا، جھگڑا نہیں کیا ہماری یہ واپس دے ورنہ کاٹ ڈالوں گا. اللہ والے لوگ اپنی چوری ہوئی زین بیچ رہا ہے. مرید نے کہا کتنے میں دو گے؟ کہا 2 درہم میں. 2 درہم دیے، چپ چاپ اپنی زین خرید کر کے واپس لائے. مرشد نے کہا ارے بیٹا یہ تو اپنی ہے. کہا حضرت جس کو سنبھالنے کے لیے کھڑا کیا تھا وہی بازار میں بیچ رہا تھا، میں نے سوچا کوئی نہیں لینے کی بجائے اپنی لے لوں، میں نے لے لیا. حضرت ذوالنون مصری نے کہا اللہ تیری شان، اللہ تیری شان، یہ کہہ کے مسکرا پڑے. کہا اللہ کی بھی کیا شان ہے، جب ہم لوگ اپنا سامان اس نمازی کو سونپ کر مسجد کے اندر جا رہے تھے تو میں نے نیت کی تھی اللہ یہ بندہ میرے لیے ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، میرا سامان سنبھال رہا ہے، جب میں نماز پڑھ کر نکلوں گا تو 2 درہم اس کو انعام کے طور پر دوں گا، 2 درہم اس کو تحفے کے طور پر دوں گا. مگر کیا ہوا، اس کی قسمت میں 2 درہم تو لکھے تھے مگر اس کی نیت حلال کی نہیں تھی. اگر یہ سامان سنبھالتا تو اس کو 2 ہی درہم ملتے مگر حلال کے ملتے، مگر نیت جو حرام کی تھی اس لیے اس کو ملے تو 2 ہی مگر حلال سے نہیں ملے، حرام سے ملے. اللہ کے بندو، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری روزی لکھی جا چکی، قلم خشک ہو چکے، تقدیر مکمل ہو گئی. اب ہماری نیتوں پر فیصلے ہیں. اگر حلال کمانا چاہو گے، اگر کروڑ پتی بننا لکھ دیا گیا ہے تو حلال سے بھی بنو گے. حرام کمانا چاہو گے تو بھی کروڑ پتی بنو گے، ارب پتی نہیں بنو گے. مگر حلال کی برکت یہ ہے بکری 1 اور 2 بچے دیتی ہے مگر ہر گھر میں بندی رہتی ہے. سور 12 بچے دیتا ہے مگر ہر گھر میں نظر نہیں آتا. بتایا جا رہا ہے حلال میں برکت ہے بکری کی طرح، حرام میں برکت نہیں ہے سور کی طرح. اس لیے اگر برکت چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو. حلال کماؤ گے تو بچے وفادار ہوں گے، بچے مؤدب ہوں گے، بچے ادب والے ہوں گے. آئیے جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دوں اور بات پوری کر لوں. ایک بزرگ تھے، ایک زمانے میں بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت قاضی نوح رحمت اللہ علیہ. قاضی نوح رحمت اللہ علیہ جو تھے، وہ قاضی کا مطلب ہوتا ہے جج، اور وہ چیف قاضی تھے، مطلب چیف جسٹس تھے پوری حکومت کے.
ان کا نام تھا نوح، تو قاضی ہونے کی وجہ سے ان کو لوگ قاضی نوح کہتے تھے۔ قاضی نوح کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی، حسین بیٹی، جمیل بیٹی۔ قاضی صاحب کی بیٹی جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی، قاضی صاحب کو فکر ہو رہی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی اچھا رشتہ آئے، اچھا رشتہ۔ ہم بھی بیٹیوں کو اچھا رشتہ طلب کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اچھا رشتہ کیا ہے؟ لڑکا بالکل اسمارٹ ہونا چاہیے، روزانہ شیونگ کر کے گٹر میں داڑھی منڈا کر پھکوانے والا، اتنی ٹائٹ جینس پہنتا ہو کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہوں، حرام کا دھندا ہو، جوے کا ہو، شراب کا ہو، کچھ بھی ہو، مگر بلڈنگ ہو کہ میری بیٹی کھائے پیٹ بھر کے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو پکڑ کے جہنم میں جھونکنے کا پورا پلان، اسی کو اچھا رشتہ کہتے ہو۔ اور برادری میں ہونا چاہیے، پٹھان ہے تو پٹھانوں میں، مغل ہے تو مغلوں میں، شیخ ہے تو شیخوں میں، یہی سب کچھ ہے۔ مگر یاد رکھنا، جو تم نے اچھا رشتہ کہا وہ اچھا رشتہ نہیں ہے۔ اچھا رشتہ وہ ہے جو دیندار ہو، اللہ رسول کا وفادار ہو، اہل سنت و جماعت کا عقیدے والا ہو، رسول اللہ کا وفادار ہو، گستاخ رسول نہ ہو، بے ادب نہ ہو، برادری کوئی بھی ہو مگر مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہو۔ اس لیے کہ ہماری برادری کیا ہے؟ کلکم من آدم و آدم من تراب، اللہ نے تم کو آدم سے پیدا کیا، تم سب آدم سے ہو، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، آج بیٹیوں کو اچھے رشتے کا مطلب نیک شوہر چاہیے، غریب ہو، دو روٹی کھلائے مگر وفادار ہو اللہ رسول کا، دیندار ہو۔ یاد رکھنا، مال دولت دیکھتے ہو، ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہو، پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نتائج یہ ہوتے ہیں کہ بیٹی ہماری گھر میں کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے اور وہ دولت کے نشے میں کسی اور کے ساتھ راتیں گزار رہا ہوتا ہے، گل چھرے اڑا رہا ہوتا ہے۔ دولت کے پجاریوں، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، ہم شوہر ہونے کے لیے کیا تلاش کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، انجینئر ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو۔ میں پوچھتا ہوں، رشتے میں ڈاکٹر کا کیا سوال پیدا ہو گیا؟ ڈاکٹر مریض کو چاہیے، ڈاکٹر مریض کو چاہیے، ڈاکٹر بیوی کو نہیں چاہیے، ٹیچر شاگردوں کو چاہیے، بیوی کو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، وکیل موکل کو چاہیے کیس لڑنے کے لیے، بیوی کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے، جج فیصلہ کرانے والوں کو چاہیے، جج بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو بیوی کے لیے کیا چاہیے؟ بیوی کے لیے صرف اچھا شوہر چاہیے۔ ہم لوگ اچھا شوہر ڈھونڈنے کی بجائے ڈگریوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈھونڈا، ہر ڈاکٹر برا نہیں ہوتا، ڈاکٹر مل جائے تو بہت اچھا ہے، ٹیچر مل جائے تو بہت اچھا ہے، دینداری کے ساتھ ڈاکٹر ملے تو اچھا، دینداری کے ساتھ ٹیچر ملے تو اچھا، شرافت کے ساتھ وکیل ملے تو اچھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ڈگری کو اہمیت دینے والوں شرافت کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کی مہندی نہیں چھوٹتی اور گھر میں زگ شروع ہو جاتا۔ اچھا شوہر بھی ہو، بیوی کو پیار دینے کے لیے اچھے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم پیار کرنے والا شوہر ڈھونڈنے کی بجائے ڈگریوں کو پرائیورٹی دے رہے ہیں۔ ہم اچھی بہو یعنی اپنے بیٹے کے لیے اچھی بیوی ڈھونڈنے کی بجائے ہم کسی کی دولت پر نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی شریف کی بیٹی، شریف بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں وہاں کار بھیک میں نہیں ملے گی، وہاں جائز بھیک میں نہیں ملے گا، ہماری من مانی مرادیں نہیں ملے گی، اور اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہو۔ یاد رکھو، بیٹیوں کے لیے شوہر ڈھونڈو اور صرف شوہر ڈھونڈو، اور بیٹوں کے لیے صرف بیوی ڈھونڈو اور صرف بیوی ڈھونڈو۔ اللہ اکبر! آج یہ قاضی نوح اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے لوگ قاضی نوح کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے تیار ہے۔ قاضی صاحب کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا۔ قاضی صاحب کی مسجد میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام مبارک تھا۔ مبارک نام کا وہ جوان مسجد میں سوتا، مسجد میں رہتا۔ اس کی عادت تھی فجر پڑھتا، فجر پڑھنے کے بعد اشراق پڑھتا، چاشت پڑھتا، اور 2-3 گھنٹے کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل جاتا اور 2 روٹی اتنا کماتا، کما کے پھر لاتا، مسجد میں عبادت میں رہتا، فی سبیل اللہ مسجد میں اذان پڑھتا۔ ایک دن وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، بڑا خوبصورت
تھا وہ جوان مبارک نام کا. قاضی صاحب نے بلایا, مبارک ادھر آؤ. مبارک سے پوچھا, مبارک تو جوان ہے, خوبصورت ہے, طاقتور ہے, شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو قاضی نو کو مبارک نے نگاہیں نیچی کر کے کہا, قاضی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم جیسے غریب لوگ جن کا خود کا مکان نہیں ہے, جن کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے, کون ہمیں رشتہ دے گا, کون اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے ساتھ کرے گا؟ قاضی صاحب نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں تقویٰ دیکھا, رات دن کی اس کی زندگی دیکھ چکے تھے. قاضی نو نے فرمایا, مبارک اگر تم تیار ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھو اللہ والوں کی سوچ دینداری اور شرافت کی طرف کتنی مائل ہوتی ہے. ہم سب دنیا دار ہو گئے بھائی, ہم جو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ دین کی باتیں رسمی طور پہ کی جائے گی, کوئی عمل نہیں کرنے والا. یہ دین کی ایک قیامت کی نشانی میں سے یہ نشانی بھی ہے, لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے لوگ جمع نہیں ہوں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہزاروں کے مجمع آ گیا جلسے میں. اللہ نہ کرے کہ یہ قیامت کی نشانی نہ ہو کہ ہم دین سننے جمع ہوتے ہیں, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوتے. دین کی باتیں رسمی طور پہ ہوتی ہے, عمل کتنا ہے. ہم جب دین کی باتیں کرتے تو ہم سے بڑا مفکر کوئی نظر نہیں آتا, اللہ والا نظر نہیں آتا, اور عمل کی بات آئے تو جو ابھی تک جلسے میں 2-2 بجے تک نعرہ لگا رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, وہی فجر کی نماز میں سوتا پڑا ہوا ہے. جو نماز کے لیے نیند قربان نہیں کرتا, وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کرے گا؟ میرے بھائیوں, حقیقت کی طرف آؤ, سچائی کی طرف آؤ. مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. قاضی نو اپنی بیٹی کا رشتہ ایک مؤذن کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, صرف اس کے کردار کی وجہ سے, اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے پرہیزگاری کی وجہ سے. اور وہ مؤذن بھی کون؟ جو فی سبیل اللہ اذان پڑھتا ہے, 2 روٹی کماتا ہے, صرف 2 روٹی, اور بس ایک صبح کھاتا ہے, ایک شام کو کھاتا ہے. اس نے کہا, قاضی صاحب مکمل کی چادر میں ڈاٹ کا پیون, آپ بادشاہ کے چیف قاضی ہو, چیف قاضی, آپ چلتے ہو تو سینکڑوں لوگ آپ کے آگے پیچھے چلتے. قاضی صاحب آپ مجھے داماد بنا رہے, کہ وہ سب چھوڑ دے, میں تجھے پسند کر چکا ہوں, میری بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرنا ہے, تیری کیا مرضی ہو بتا. کہ اگر آپ پسند کر چکے تو میں تیار ہوں. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, سفید چمڑی کو اہمیت دینے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری کو اہمیت دینا سیکھو. زندگی میں تم کبھی نہیں روگی, کبھی نہیں پچھتاؤ گی. لیکن آج تو حالات اتنے بگڑ گئے فلم اور سیریل کو دیکھ کر کہ بعض بیٹیاں تو مشرک اور منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ کر بھی جانے کو تیار ہیں. کتنے دردناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اس لیے کہ دنیا سب کچھ ہو گئی, دنیا کا مال سب کچھ ہو گیا. اللہ کے بندو, یہ دنیا کچھ نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقا, دنیا سے بہتر آخرت ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے, آخرت کبھی فنا نہیں ہوگی. قاضی نو نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے مؤذن مبارک کے ساتھ کر دیا. کرائے کا مکان مبارک نے لے لیا اور بیوی کو لے کر کے اپنے گھر آ گئے. قاضی صاحب کی بیٹی مبارک جیسے مزدور کی بیوی بن گئی. رات گزری, فجر کی نماز میں مبارک پھر اذان دینے کے لیے آئے. اذان دینے کے بعد مبارک کا چہرہ قاضی صاحب نے دیکھا. بڑے بوڑھے لوگ تھے, تجربے کار لوگ تھے, چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے رات کیسی گزری, رات کیسی گزری. اللہ والے سمجھ جاتے تھے. مبارک کا چہرہ دیکھا, یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو بیوی سے ملاقات کے بعد رہتا ہے. فوراً دندناتے ہوئے قاضی صاحب بیٹی کے گھر پہنچے. دیکھا تو بیٹی مصروف وظیفہ تھی. باپ کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی اور باپ نے پوچھا رات کیسے گزری. سینے سے لگ کر ہمک ہمک کر رونے لگی. باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا نیک شوہر, بات تک نہ کی, پوری رات مصلے پہ گزار دی, خیریت تک نہ پوچھی, بس سلام کیا اور کوئی بات نہیں ہوئی. قاضی صاحب کا ایک رنگ چہرے پہ آتا ہے, دوسرا رنگ جاتا ہے, جلال سے چہرہ سرخ ہے. مبارک آ گئے اتنے ٹائم میں. قاضی صاحب نے کہا غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہوتے, اپنی اوقات بھول گیا. میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرا تقوی, تیری پرہیزگاری اور
تیری دینداری اور رسول اللہ کے ساتھ وفاداری دیکھ کر کے تیرا رشتہ کیا تھا، تو اتنا بدبخت نکلا کہ میری بیٹی کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ تو اس کو شرف بخشتا، اس سے ملاقات کرتا، وظیفہ زوجیت ادا کرتا، بیوی کے ساتھ رات گزارتا۔ یہ سب کیا کیا تو نے؟ میں نے تو تجھے بڑا نیک سمجھا تھا، میں نے تجھے بڑا نیک سمجھا تھا، تو تیرا بھلا ہو مسافر کو لوٹنے والے، میں تجھے خضر علیہ السلام سمجھا تھا۔ میں نے تجھے کیا سمجھ کے نکاح کیا؟ تو اتنا بدماش نکلا۔ ساری بھڑاس قاضی صاحب نے مبارک پہ نکالی، مبارک نے کوئی جواب نہ دیا، مکمل شرافت کا اظہار کیا۔ جب قاضی صاحب کا غصہ ختم ہو گیا تو بڑی عاجزی سے کہا، قاضی صاحب گستاخی معاف ہو، آپ نے جو دیکھا وہ دیکھا، لیکن میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کان کھول کے سن لے قاضی صاحب، میں نے آپ کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، بات نہیں کی، آج ہی نہیں مزید 39 دن تک آپ کی بیٹی کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بیوی جیسا سلوک نہیں کروں گا، اس سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ قاضی صاحب نے کہا کیوں؟ کہا وجہ بس یہ ہے، بیوی میری ہے، میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک کرنا ہے، وظیفہ زوجیت ادا کرنا ہے، میں نے بھی سنت ادا کرنا ہے، پھر تم 40 دن کے بعد ہی ایسا کیوں کرو گے؟ کہا قاضی صاحب گستاخی معاف ہو، آپ قاضی ہو، بادشاہ کے ملازم ہو، بادشاہ کے نوکر ہو، بادشاہ کے یہاں سے تنخواہ لیتے ہو، اور بادشاہ کے یہاں حلال بھی آتا ہے، حرام بھی آتا ہے، لگان بھی آتا ہے، رشوت بھی آتی ہے، اور آپ کی بیٹی ڈاؤٹ فل کھانا کھا کر کے پروان چڑھی ہے، ڈاؤٹ فل یعنی مشکوک کھانا کھا کر کے بڑی ہوئی ہے۔ میں اپنی امانت کسی ایسے کھیت میں نہیں رکھنا چاہتا جو مشکوک ہو، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک لقمہ جو کھایا جاتا ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، تو میں 40 دن تک اپنی محنت کی حلال کسب کی کمائی، کسب کی کمائی کھلا کر آپ کا ڈاؤٹ فل لقمے کا اثر ختم کروں گا، اور میرے پیور حلال کا رنگ چڑھاؤں گا، اور جب 40 دن میں آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا اور میرے پیور جس سے میں مطمئن ہوں اس لقمے کا اثر چڑھے گا، تب میں اس سے وظیفہ زوجیت ادا کروں گا، کیونکہ آپ کی بیٹی کو نہیں دیکھنا مجھے تو میری آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے۔ جب میں مکمل حلال کے ساتھ بیوی کے ساتھ زندگی گزاروں گا تو امید کرتا ہوں کہ حلال کی برکت سے میرے یہاں ویسی اولاد پیدا ہوگی۔ قاضی صاحب تو حیران رہ گئے، ارے ہم قاضی ہو کے پیچھے رہ گئے، یہ فقیر کیسے آگے ہو گیا؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا، اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہا تھا، عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا، قاضی کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے، ڈگریاں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں عشق پہنچاتا ہے۔ قاضی کے پاس ڈگریاں تو تھی لیکن مبارک کے پاس جو عشق تھا اس کا مقابلہ نہ کر سکے، ماتھا چوما، پیشانی چوما، مؤذن آگے ہو گیا عشق کی پرواز میں۔ یہ تو اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اڑان ہے، کوئی رک گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، سب کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب نے پیشانی چومی، میں جتنا متقی سمجھا تھا تو اس سے بڑا متقی نکلا، تو جو چاہے کر، میں نے بیٹی بیادی جا، تو جو چاہے کر۔ مبارک نے 40 دن گزارے اور اپنی محنت اور کسب کی کمائی کھلائی، 30واں دن گزرا اور 41ویں شب آئی تو مبارک نے اپنی بیوی سے ملاقات کی۔ اللہ کی شان، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے ساتھ کیسا کرم ہوتا ہے۔ جس رات بیوی سے پہلی ملاقات ہوئی اسی رات اللہ نے بچہ ماں کے پیٹ میں قرار دیا اور خوشی مل گئی، اسی دن خوشی مل گئی، اسی شب خوشی مل گئی۔ اور جب بیٹا خوشی کے حوالے سے پروان چڑھنے لگا
تو اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. مبارک کے گھر میں ایک بچہ پیدا, ایسے متقی باپ, مبارک کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا. اور اسی عبداللہ کو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے تاریخ نے جانا, جو امام اعظم کے ایسے شاگرد تھے کہ اگر محدثین کی محفل میں جائیں تو امیر المومنین فی الحدیث کہلائیں, امام بخاری کے استاد اور دادا استاد کہلائیں, صوفیہ کی محفل میں جائیں تو شیخ المشائخ کہلائیں, فقہا کی محفل میں جائیں امام الفقہا کہلائیں. اور وہ امام اعظم جس نے 100 بار خواب میں خدا کا جلوہ دیکھا, وہ امام اعظم جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہے, وہ کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا میں میرے لیے کیا لایا ہے, تو کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. عبداللہ کا تقوی اتنا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک میری نجات اور مغفرت کے لیے کہا. یہ حلال لقمے کی برکت ہے. بتاؤ اس مؤذن نے کیا تربیت کی ہوگی عبداللہ کی, لیکن یہ حلال کی برکت ہے. میرے بھائی آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, حلال نہیں ہے الا ماشاءاللہ. سب کو میں شک کی نظر سے نہیں دیکھتا, حلال کو لازم پکڑو. جو کھاؤ سوچو کہ پیٹ میں کیا ڈال رہے ہو, اور اگر نہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو حرام لقمہ کھائے گا وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے سور کی شکل میں اٹھے گا. ایک روایت اور سن لے, بات مکمل کر رہا ہوں. ایک روایت, سور کی شکل میں کچھ اور بھی لوگ اٹھیں گے اپنی قبر سے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جوان تھا, وہ مسجد نبوی میں روتے ہوئے آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا رونا دیکھا اور پوچھا اللہ کے بندے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے اس کی یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, اور میرے باپ کے انتقال کی وجہ سے ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, دیہات میں رہتے ہیں, نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے, نہ کوئی غسل دینے والا ہے, نہ کوئی نماز پڑھانے والا ہے, کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ, اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ کون پڑھے گا, کون کفن دے گا, کون نہلائے گا, کون دفن کرے گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے کہا تم دونوں جاؤ گاؤں میں پہنچ کر اس کے باپ کو غسل دو, کفن پہناؤ, نماز پڑھو, دفن کر دو. صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں گئے تو جانے کے بعد کیا دیکھا, جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی. ایک تو خنزیر اور وہ بھی کالا سور. دونوں ڈر گئے, پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت ان پہ طاری ہو گیا, رونے لگے. ایک قاصد کو بھیجا, یا رسول اللہ جس کا منہ کالے سور کی طرح ہو جائے ہم اس کو کیسے غسل دیں, کیسے کفن پہنائیں, کیسے نہلائیں, کیسے دفن کریں. جب یہ بات حضور نے سنی کہ کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے, اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جب دیکھا چادر ہٹا کے کہ منہ کالے سور کی طرح, حضور پر اللہ کی خشیت طاری ہوئی, خوب روئے, دعا کی اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے, درست کر دے. اللہ پاک نے محبوب کی دعا کے صدقے اس کا منہ ٹھیک کر دیا, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ پڑھی گئی. جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپکے سے کہا اس کا منہ تو پہلے سور کی طرح ہو گیا تھا, اب ذرا دیکھو تو نماز جنازہ کے بعد کیا حال ہے. تو جیسی نماز جنازہ کے بعد دیکھا تو اس کا منہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو, پھر سے خنزیر کی طرح. صحابہ رو پڑے, اس کی یا رسول اللہ اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے, کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے. تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ کسی کے عیبوں کو نہیں کھولتا, سچ سچ بتا تیرا باپ کیا جرم کرتا تھا, کیا گناہ کرتا تھا, تیرا باپ کرتا کیا تھا. اس نے روتے ہوئے اس کی یا رسول اللہ میرا باپ کچھ نہیں کرتا تھا, کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, اس کے اندر ایک کمی تھی, بس ایک کمی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو میرا باپ سو جایا کرتا تھا, میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا, میرا باپ بے نمازی تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو, جو نماز سے غفلت کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, کل قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اب میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں
भाइयों से भी कहता हूँ, बताओ एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। मेरे भाइयों, हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, घंटों लगा देते हैं, यूट्यूब पे बैठते हैं, घंटों लगा देते हैं, फेसबुक पे बैठते हैं, घंटों लगा देते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, घंटों लगा देते हैं। मेरे भाई, हमारी कब्र में जो कोई नहीं आएगा उनके लिए घंटों लगा रहे हो, और एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगेगा। याद रखो कितने बड़े अजाब से बच जाओगे। और अगर 10 मिनट अल्लाह के लिए नहीं निकाला मेरे भाई, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, सच्चे रसूल फरमा रहे हैं कि जो नमाज में सुस्ती करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, जब वो क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा तो उसका चेहरा काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। मेरे भाइयों, रहम करो, अपने आप पे रहम करो। अल्लाह का अज़ाब हम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, अल्लाह का अज़ाब हम बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते। आज तौबा कर लो, अल्लाह ने जिंदगी दी है, वक्त दिया है, समझ जाओ। कुछ टाइम अल्लाह के लिए निकाल लो, रब से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। कब तक गफलत में रहोगे, कब तक गफलत की जिंदगी गुजारोगे, कब तक दुनिया में डूबे रहोगे। सब छोड़ कर जाना है मेरे भाई। ना खेत ले जाओगे, ना खलियान ले जाओगे, ना महल ले जाओगे, ना मकान ले जाओगे, ना दुकान ले जाओगे, ना कारोबार ले जाओगे। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। कफन भी तो कफन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह राजी है तो ठीक है, वरना वो कफन भी जहन्नम की चादर बन जाएगा। और अगर अल्लाह राजी है तो याद रखना, कफन को मिट्टी भी नहीं छुएगी, कफन मैला भी नहीं होगा। आइए आज तौबा कर लीजिए, आज इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, अपनी जिंदगी को बदल लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं सब कुछ छोड़ करके मस्जिद में बैठ जाओ, हम तो बस इतना कह रहे हैं इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, माल कमाओ, माल जमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मोबाइल लो, अच्छी गाड़ियां लो, अच्छी सवारियां लो, अच्छे बिस्तर लो, सब कुछ अच्छा लो, मगर अल्लाह को मत भूलो। कुछ वक्त अल्लाह के लिए भी निकाल लो, इस्तिग़फ़ार करो, दुआएं करो, नमाज़ें पढ़ो, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को नेक बनाओ, अपने बच्चों में हलाल का जज्बा पैदा करो, बेटियों को पर्दे का पाबंद बनाओ, इल्म पे मेहनत करो, इल्म पे कोशिश करो। दुनियावी तालीम कम से कम बच्चों की इतनी होनी चाहिए कि हर बच्चा हमारा ग्रेजुएट नजर आए, और दीनी तालीम इतनी होनी चाहिए, इतनी दीनी तालीम हर बच्चे और बच्ची को हो कि घर में बच्चा पैदा हो, अजान हम खुद पढ़ेंगे, और मैयत हो जाए तो नमाज जनाजा हम खुद पढ़ाएंगे। इतना इल्म हर बच्चे के पास होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर ऐसा हो गया, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैंने खतीब बगदादी की लिखी हुई वो रिवायत जिसमें 10 लोगों का जिक्र है, 2 का तज़किरा किया, 8 बाकी है, कभी इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बैठे रहें, इतनी देर तक आप बैठे ना, थोड़ी देर और बैठ जाएं। ये जो बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, आलिम कोर्स किया है, इनकी दस्तार होगी, इनकी हौसला अफजाई के लिए। जलसा तो असल रखा गया था इन्हीं की हौसला अफजाई के लिए। उम्मीद है आप सब बैठेंगे और बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। भाइयों, डॉक्टर, टीचर, हौसला अफजाई तो सब करते हैं, लेकिन जो मेहमानान रसूल बन करके रहे और अब नायब रसूल की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, उनकी हौसला वक्त दे दें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर।